ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یہ اب چونکہ عمومی جہاد کا حکم آ گیا مشرکین کے خلاف، پہلے ہی آپ سورت کے شروع میں پڑھ چکے، اللہ رب العزت نے ایک عمومی لڑائی اور قتال جاری رکھنے کا حکم دیا. اور اب جب اہل کتاب سے قتال کی مشروعیت آ گئی تو ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ درپیش تھا جہاد کے راستے میں، جو رکاوٹ بن سکتا تھا آگے، اللہ رب العزت نے اس رکاوٹ کو دور فرمایا. اصل میں یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے، اور ملت ابراہیمی میں 4 مہینوں میں قتال حرام تھا. جو 4 مہینوں کے نام کل بتائے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں قتال حرام تھا. ان میں وہ نہیں لڑتے تھے، نہ کسی پر حملہ کرتے تھے اور نہ کہیں جنگ برپا کرتے تھے. آگے جب اہل کتاب کے خلاف قتال کی مشروعیت آ گئی اور ان کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، روم و فارس کی اتنی بڑی بڑی سلطنتیں، ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ اہل کتاب کے ہاں ان مہینوں کی حرمت نہیں تھی، وہ لڑتے تھے پورا سال، ان کے ہاں اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ چھوٹے چھوٹے قبائل کی شکل میں بکھری ہوئی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ایک طرح سے جو سمجھے کہ جزائر تھے، کوئی ریاست نہیں تھی. تو ان میں لڑائی اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ آپ ایک وقت کے لیے نکلیں، ایک مہم سر انجام دیں، پھر کچھ وقت آپ جو ہے وہ وقفہ کر لیں، پھر آپ کسی کے خلاف نکلیں، ایک مہم سر انجام دیں، پھر وقفہ کر لیں، اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن جب ایک بڑی ریاست اور بڑی قوت کے خلاف لڑائی ہو، اس لڑائی میں وقفہ نہیں دیا جا سکتا. اگر وقفہ دیا جائے تو لڑائی میں تعطل آنے کی وجہ سے علاقے بھی ہاتھ سے چھن سکتے ہیں، دشمن بھی طاقتور ہو سکتا ہے، بہت سے مفاسد پیش آ سکتے ہیں. تو اب اشہر حرم کی جو یہ 4 مہینوں کی پابندی تھی، اس پابندی کو سامنے رکھ کر مشرکین کے خلاف تو لڑائی ہو سکتی تھی، لیکن یہود و نصارہ کی جو اتنی بڑی بڑی سلطنتیں روم و فارس کی، ان کے خلاف لڑائی محال تھی. آپ ایک فتح کے قریب ہیں اور حرمت والا مہینہ آ گیا، اب 3 مہینے مسلسل آپ کو بیٹھنا ہے. مثلا یہ 3 مہینے تو تسلسل سے نا، ذوالقعدہ آ گیا تو محرم کے آخر تک آپ کو بیٹھنا ہے. اور پھر اس وقت میں دشمن آپ کے ساتھ کیا کیا معاملہ کر دے، کیونکہ وہ تو حرمت کا خیال کرنے والا نہیں ہے، اور وہ اس وقت میں کتنی تیاری کر لے، آپ کی فتوحات کا سارا جو مقصد ہے، سارا اثر ہے، وہ اس کو زائل کر دے. پھر آپ ایک عرصے بعد لڑائی شروع کریں کسی بڑی مہم کے آپ قریب ہوں، تو پھر رجب آ گیا، اور پھر اس وقت میں آپ کو 1 مہینے کی چھٹی دینی ہے دشمن کو، تو مقصد فوت ہو جاتا. اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت کے ساتھ ہی اشہر حرم کی حرمت اٹھا لی، اور باقی چیزوں کے حق میں باقی رہی کہ ان مہینوں میں گناہ کی شناعت بڑھ جاتی ہے، اور گناہ کا وزر وبال زیادہ پڑتا ہے گناہ کرنے والوں پر. مسلمانوں نے نام ہی یاد نہیں رکھے ہوئے تاکہ ان کو ان مہینوں میں گناہوں سے بچنا نہ پڑے. ایک رمضان المبارک کا مہینہ تھوڑے سے گناہ چھوڑتے ہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ اشہر حرم میں ہے ہی نہیں، اس کی الگ فضائل ہے سارا کچھ. لیکن جن مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کی خاص تاکید فرمائی ان کی حرمت کی وجہ سے، ان مہینوں کے نام بھی مسلمانوں نے یاد نہیں رکھے ہوئے، نہ یہ بات یاد رکھی ہوئی تاکہ کچھ چھوڑنا نہ پڑے ان مہینوں میں. تو وہ حکم قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قتال کے حق سے ان کی حرمت کو اٹھا لیا تاکہ آگے مسلمانوں کی لڑائیوں میں تعطل نہ آئے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے جو اہل کتاب کے خلاف سب سے پہلا اور سب سے بڑا لشکر نکالا جہاد کا، غزوہ تبوک کا، یہ آپ رجب کے مہینے میں نکلے تھے. تو آگے اس کا واقعہ آ رہا ہے اسی صورت میں. رجب سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس جہاد کے لیے نکلے تھے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر بتا دیا کہ اب ان مہینوں کی حرمت قتال کے حق میں باقی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک خرابی بتائی، کہا کہ ان کو بھی یہ رکاوٹ بنتے تھے یہ مہینے قتال میں کے جو مقاصد سے، اور ان کو ہوتا تھا کہ بسا اوقات موسم مناسب آ رہا ہے اس وقت لڑنا چاہیے، اور اسی موسم میں حرمت والا مہینہ، کیونکہ اسلامی مہینوں کے موسم بدلتے رہتے ہیں. تو انہوں نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک خباثت ایجاد کی، خود اپنی طرف سے ایک ہیلا ایجاد کیا، اور اپنے اندر ایک قبیلے کو انہوں نے ہر سال کیلنڈر مرتب کرنے کا اختیار دے دیا، ہر سال. اور ان کو پھر اپنی طرف سے ہر قبیلہ جا کے رشوت دے دیتا کہ اس سال مثلا کسی کو رجب میں لڑنا ہے اور وہ جو ہے وہ مناسب مہینہ اس کا آ رہا ہے، تو کہتے کہ اس سال رجب کو سال کا دوسرا مہینہ بنا دو، یعنی محرم کے بعد سفر نہیں بلکہ کیا آئے گا، رجب آئے گا. تو محرم اور رجب پھر ان کی حرمت 7 ہو گئی، اب آگے 6-7 مہینے مکمل آزادی. کوئی جا کر رشوت دیتا کہ اس سال 4تھے نمبر پہ رکھ دو، کوئی کہتا 5ویں نمبر پہ رکھ دو. وہ جو 3 مہینے تسلسل سے تھے ان کو بھی تقسیم کیا ہوا تھا کہ ذوالقعدہ کے بعد 1 مہینہ درمیان میں حلت والا ڈال دیا، پھر اس کے بعد ذوالحجہ آ گیا، ذوالحجہ کے بعد 1 مہینہ پھر حلال ڈال دیا، پھر محرم آ گیا، اس سے پہلے 1 مہینہ حلال اس میں شامل کر دیا. اس طرح سال کے 4 مہینوں کی حرمت پوری کر لیتے تھے، ترتیب الٹ دیتے تھے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو کفر کی گھڑی ہوئی بات ہے، مسلمانوں کو قتال کی مجبوری سے ایسا کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ایسا کوئی کام کرنے کا مت سوچنا، ہم اشہر حرم کی حرمت ہی اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قتال کے حق میں ان کی حرمت کو اٹھا لیا اور مسلمانوں کو فرمایا کہ پورا سال دن رات جس وقت چاہو کفار کے خلاف قتال کرو۔ یہ حکم ان آیات کے اندر بیان ہوا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم میں یہ بات لکھی ہے کس دن سے؟ جس دن خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ سال کی تقسیم، مہینوں کی تقسیم، ہفتے کی تقسیم، ایام، یہ ساری چیزیں مرتب فرما دی تھی۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا ذلک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کیا کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ وقاتل المشرکین کافۃ، البتہ مشرکین سے، کفار سے ہر وقت لڑ سکتے ہو، کما یقاتلونکم کافۃ، جیسے وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء، اور یہ جو مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا ہے، ترتیب کا بدل دینا، یہ زیادۃ فی الکفر، کفر کی گھڑی ہوئی بات ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، کافر لوگ اس کے ذریعے گمراہی میں پڑے کہ ایک مہینے کو ایک سال میں حلال کر لیتے ہیں، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور اسی مہینے کو دوسرے سال میں حرام جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، تاکہ اللہ کی بتائی ہوئی گنتی کو بھی پورا کر لیں اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بھی کر لیں، دونوں مقصد اپنے حاصل کر لیں۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کی نظر میں اچھے کر دیے گئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کی کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔